اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اور محرم الحرام کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ عمل اگر آپ دن کے وقت میں کریں گے تو آپ ذی الحج کے آخری جمعہ مبارک کا یہ عمل کریں گے، اور اگر آپ رات کے وقت اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ چاند دیکھ کر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام کے دن ہوگا، تو اس دن اور رات میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، جس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے زمانے میں بہت سے لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ تمام دنیا کے حالات کس طرح کے ہیں۔ تو میری جو بہن اور بھائی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں بندش ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اور محرم کا چاند دیکھ کر یہ عمل لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل نہ صرف آپ جمعہ کے دن اور محرم کا چاند دیکھ کر، بلکہ آپ یکم سے 10 محرم تک بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ کو محرم الحرام کے پہلے عشرے، ان کے پہلے 10 دنوں کا یہ خاص عمل بتاتے ہیں، جو کہ بہت ہی پیارا، آسان، مجرب اور فضیلتوں والا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا سال کامیابیاں ملتی رہیں، ہر کام میں کامیابی ملے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، دین اور دنیا کی بھلائی نصیب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دین اور دنیا کے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں، یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ کو یہ موقع مل گیا تو آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جو آپ نے عمل اور وظیفہ کرنا ہے وہ کلمہ طیبہ کا عمل ہے، جو ہر مسلمان کو آتا ہے۔ آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد کلمہ طیبہ کا خاص عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو شروع اور آخر میں ہی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک کو لازم پڑھیں، کیونکہ جس بھی عمل کے اول میں، آخر میں درود پاک پڑھا جائے، یا جس بھی دعا میں درود پاک پڑھا جائے تو وہ دعا ہماری ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل کریں تو اول میں، آخر میں درود پاک کو لازم پڑھیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ جب بھی آپ کریں تو آپ نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیں، پانچوں نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو
دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں اچھے اعمال اور نیک اعمال اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا کے ہر کام میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، دین اور دنیا کی بھلائی آپ کو نصیب ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کی بہت ہی زیادہ طاقت اور تاثیر ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، صرف آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور ان 10 دنوں میں ہر رات کو کرنا ہے ایسی تسبیح کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ رب کریم سے پھر جس دعا کے لیے دعا مانگے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو۔ تو یہ تسبیح آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دن اور جمعہ کے دن خاص طور پر لازم پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے ندام ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی طلب کریں گے تو رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنی زندگی میں ہر دن کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، جس کی برکت سے آپ کوشش کرتے کہ اپنے گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک کی اس سنت پر عمل کریں اور اپنے گناہوں پر ندام ہو کر رب کریم سے توبہ استغفار کریں، تو پھر ہمیں بھی ہمارا رب بخشنے والا ہو، وہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو۔ اسی طرح جو تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ ہے، وہ اپنے جمعہ کے دن بالخصوص نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں اور رب کریم سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 اعمال، 3 وظائف شیئر کیے، جن میں سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ کا ہے، جس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، فراوانی ہوگی۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ استغفار کرنا۔ یہ عمل کرنے سے آپ اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں گے تو رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی اور ہم جیسے عام انسان بھی راضی، کیونکہ جب ہم یہ درود پاک کا ورد کریں گے تو ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، ہمیں بہت ہی درود پاک پڑھنے سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس لیے درود پاک کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ جمعہ مبارک کا دن ہے تو جمعہ کے دن سے آپ فائدہ ضرور اٹھا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نماز عشاء کے بعد تک آپ ان 3 اعمال کو، 3 وظائف کو کر کے فائدہ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی اور آنے والا نیا سال بھی۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔